أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا ہماری چل رہی ہے اور 22واں پارہ ہے. 22ویں پارے کے آدھے میں صرف 2 آیتیں باقی ہیں، اور آیتیں جو پڑھی ہیں گزشتہ کل بھی پڑھی تھی 25 اور 26، 25، 26، 27 اور 28 کی تلاوت ہوئی ہے، اور 25، 26 اور 27 اس میں کافروں سے خطاب ہے اور جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کی تردید ہے، اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ مطلق قادر ہے. اور اسی طرح کی آیت میں نے دوبارہ اس لیے پڑھی ہے، یہ 25 اور 26 اس جیسا مضمون 25ویں پارے سورہ شورا کے اندر بھی ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے. تو وہ آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شورا کے دوسرے رکوع میں کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. تو یہ جو آیت 2-3 گزر رہی ہیں انہی جیسا مضمون ان آیتوں میں بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آسمان سے پوری شریعت آپ کو ملی ہے، اور یہ شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ملی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی، اور سب پیغمبر کو یہی شریعت ملی. اور شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ معبود برحق ہے، آخرت سچ ہے، اللہ سچے ہیں، اور اللہ جل جلالہ برحق ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. لہٰذا اے پیغمبر اس شریعت کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آسمان سے آپ کو حکم ہے اس پہ سیدھے سیدھے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کافروں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلے. ہر آدمی کہے گا میری بات صحیح ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نہیں چلتے تھے، لیکن آج کے دور میں بھی یہ والی بات ہے. آج کے دور میں بھی یہ والی بات ہے کہ ہر آدمی کہتے ہیں میں صحیح ہوں. نہیں، کسی کے خواہش کے پیچھے نہ چلے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، آپ یہ بھی فرما دیجئے میرا پکا ایمان ہے اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے آسمان سے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف والی باتیں کروں، انصاف والے معاملات کروں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے عملوں کا وبال ہم پہ ہوگا، ہمارے عملوں کا وبال تم پہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ والی آیت 25ویں آیت اس پارے کی اس آیت سے میل کھاتی ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. ہم سے ہمارے عملوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو
تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھوں گی. اللہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بات کریں پھر تم جواب دو، پھر تم بات کرو ہم جواب دیں. کوئی بحث مباحثہ نہیں. لا حجت بیننا و بینکم. عملی فیصلہ کب ہوگا؟ اللہ یجمع بیننا. اللہ یجمع بیننا. یہ آیت نمبر 26 اس سے میل کھاتی ہے. یہ والی آیت اللہ یجمع بیننا. کل قیامت کے دن اللہ ہم سب کو تمہیں جمع کریں گے. اللہ یجمع بیننا. اللہ ہم سب کو جمع کریں گے. لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور عملی فیصلہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کریں گے. فتاح لفظی معنی کھولنے والا، یہاں ترجمہ ہے عملی فیصلہ کرنے والا. قرآن پاک میں فتاح کا لفظ اگر کہیں آیا ہے تو یہیں پر آیا ہے. فتاح وہ عملی فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں جو کل قیامت کے دن عملی فیصلہ کریں گے. تو یہ وہ 25ویں پارے کی آیت تھی جو ان دو آیتوں کے ساتھ اس کا مضمون آپس میں جڑ رہا ہے. آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ جن غلط قسم کے معبودوں کو تم نے خدا کے ساتھ جوڑا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح. ہم نے تو تمہارے سامنے پوری کھول کے بات کر دی کہ یہ جتنے بھی غیر ہیں یہ خدا کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے ساتھ غیر نہیں جڑ سکتے. تم نے جتنوں کو جوڑا ہے ذرا ان کی حقیقت تو بتاؤ. تو پھر اللہ پاک خود ہی جواب دیتے ہیں کلا. کلا کے معنی ہرگز، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہی اللہ قادر مطلق ہے، عزیز اقتدار میں کامل ہے، علیم علم میں کامل ہے. اقتدار بھی اس کا پورا ہے کہ وہ زبردست ہے، سب پہ غالب ہے، اور وہ اللہ علم میں بھی کامل ہے. تو یہ جتنی آیتیں گزشتہ کل سے ہم سن رہے ہیں اس میں اللہ کا قادر مطلق ہونا. کسی کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے جیسی اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے جیسے اللہ کے پاس ہے، اور کوئی رزق نہیں دے سکتا جیسے اللہ دیتے ہیں. تو آسمان اور زمین کی ملکیت بھی اللہ کی پوری، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ کوئی بھی کسی چیز میں شریک نہیں ہے. تو یہ ان آیتوں میں اس کا بیان ہے. اور آخری جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 28، اس کے اندر رسالت کا بیان ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، رسالت کا بیان. پھر ہمارے نبی کو جو رسالت حاصل ہے یہ سب نبیوں کی رسالت سے تھوڑا سا فرق ہے. اس کا وہ فرق کیا ہے اسی آیت میں اس کا بیان ہے. جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی اپنی زبان کے لوگوں میں آئے. 13واں پارہ سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا اپنی قوم کی زبان میں بھیجا. اس زمانے کی کوئی بھی زبان تھی، نبی کو اسی زبان میں بھیجا. ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا خاص علاقے میں بھیجا. یہ آپ کا دائرہ کار ہے. جیسے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، شعیب علیہ السلام کو اپنے علاقے مدین کی طرف بھیجا. ہر نبی کو اپنی قوم اپنی زبان کے لوگوں کی طرف بھیجا. لیکن ہمارے نبی کو جب اللہ پاک نے بھیجا تو اللہ پاک نے دو تبدیلیاں کی. ایک تبدیلی اللہ پاک نے یہ کی کہ ہمارے نبی کی نبوت اللہ پاک نے ساری دنیا کے لیے بنائی. خاص علاقہ نہیں، خاص گاؤں نہیں، خاص شہر نہیں، خاص ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا. ان سب دنیا میں بسنے والے دو مکلف. حیرانگی کی بات ہے، اچھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، بہت اچھی قسم کے مخلوقات ہیں، لیکن اگر کسی کو مکلف بنایا، احکامات، مکلف کا ترجمہ احکامات کا ذمہ دار بنایا،
تو وہ انسان کو بنائے اور جنات کو بنائے اور کسی کو نہیں بنایا. اور ان احکامات کے بوجھ اٹھانے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ پاک نے ان کو ڈھنگ دیا اور اللہ پاک نے ان کو سمجھ دی. تو ایک تبدیلی ہمارے رب نے یہ کی کہ ہمارے نبی کی نبوت پوری دنیا کو شامل ہے. دنیا کا کوئی گاؤں، کوئی پہاڑ، کوئی جنگل، کوئی علاقہ، کوئی فرد، سمندر کا کوئی جزیرہ، سمندر کا کوئی آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہے پوری دنیا کے اندر کسی خصوصی خطے کو ہمارے رب نے خاص نہیں کیا. ساری دنیا کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور دوسری تبدیلی ہمارے رب نے یہ کی کہ جتنے نبی آئے ان نبی کو خاص زمانے کے لیے بھیجا. آپ کی نبوت کب تک ہے؟ اجی یہ آپ کا زمانہ ہے. بس کتنا زمانہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 570 سال دیے، 570 سال میں ختم. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ہارون علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ. ابراہیم علیہ السلام کوئی چھوٹے آدمی ہیں، آج تک نام زندہ ہے. آج تک کتنے ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہیں. اور قرآن پاک میں ہم بار بار کہتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم چل رہی ہے، قربانی ملت ابراہیم چل رہی ہے. اور مقام ابراہیم ملت ابراہیم، مینا کے اندر یہ جو لوگ رہتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب ہے. وہیں پر اپنے بیٹے کو لٹایا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے چھری پھیری تھی. حاجیوں کو کہا وہاں رہو، 8ویں رات کو وہاں تم نے رہنا ہے. اس جگہ چھری پھیری تھی. وہ 3 جگہ جہاں پر شیطان نمودار ہوا تھا اور شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، آج 3 دن 10 11 12 شیطان کو کنکر مارنے کی جو ترتیب ہے، جو سنت ہے، وہ زندہ ہے. یہ اسی ملت ابراہیم کا حصہ ہے. اور پوری دنیا کے سارے مسلمان جانور لے کر کے گلے پہ پھیرتے ہیں، یہ وہی سنت ہے. تو کتنی ساری چیزیں اس شخص کی زندہ ہے، لیکن اس کی نبوت بھی قیامت تک نہیں چلی. ان کی بھی اللہ پاک نے موت پہ سلسلہ ختم کیا. پھر ان کے بیٹے کو ملا، اسماعیل کو ملا، پھر ان کے بیٹے اسحاق کو ملا علیہم الصلاۃ والسلام. پھر اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کو ملا، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کو ملا، اور یعقوب سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا. یعقوب حضرت، یہ جو اسرائیل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اور 12 ان کے بیٹے تھے اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے چلے، لیکن نبوت آخری ان کو بھی نہیں ملی. اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے آدمی، نبوت ان کو بھی نہیں ملی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کیا ہے؟ وہ قیامت تک کے لیے 2 تبدیلیاں ہوئی. ایک تبدیلی کیا ہے کہ پوری دنیا کے نبی، اور دوسری تبدیلی کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے نبوت. اس بات کے یہاں پر بیان ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو یقینی نہیں کرتے. ہمارے رب شکایت کر رہے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اب بھی کوئی نبی آئے گا، اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہوتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. مسلمان تھوڑی اس پھندے میں پھنس سکتے ہیں. جو صحیح مسلم ہوگا وہ کسی نئے نبی کو کبھی بھی نہیں مانے گا. اور ایک بات اسی کے اندر آیت میں یہ والی بات ہے کہ جب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کا نبی بنایا، قیامت تک کا نبی بنایا، اچھا پھر ساری دنیا کا نبی، اس میں اللہ کے رسول ہندوؤں کے بھی نبی ہیں، جتنے بت پرست ہیں ان کے بھی نبی ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ان کے بھی نبی، جتنے یہودی ہیں ان کے بھی نبی ہیں. ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے، میرے بارے میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی کو پتہ چلے، یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے بارے میں کسی یہودی یا عیسائی کو پتہ چلے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، پھر بھی وہ یہودی یا عیسائی اپنے نبی کو مانے، میری نہ مانے، تو وہ کافر ہے. یہ اللہ کے رسول کا اعلان ہے. میرے بارے میں کسی یہودی کو پتہ چلے کہ محمد اللہ کے رسول ہے،
اور اس کو صحیح دلائل سے یہ بات پتہ چل جائے اور ضد کی وجہ سے نہ مانے تو وہ کافر ہے، اور وہ عیسائی کافر ہے، اس کی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان نہیں چلے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کو ساری دنیا کا نبی اور قیامت تک کا نبی ہمارے رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی پوری دنیا کے ہر گاؤں میں جاتے۔ یہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں، یہ مولانا احسان صاحب کے الفاظ ہیں جو رائمنڈ کے استاد حدیث ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں اور اس وقت صاحب فراش ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ ان کا جملہ ہے، ان کے ایک بیان سے میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گاؤں میں جاتے، ایسے وسائل آپ کے پاس ہوتے کہ پوری دنیا کے ہر گاؤں میں چلے جاتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 13 سال وہاں محنت کی، پھر آ کر کے 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال وہاں محنت کی اور 23 سال میں دنیا سے چلے گئے اور مدینہ میں دفن ہو گئے۔ اور بہت لمبا جو سفر آپ نے کیا، اردن کے قریب ایک علاقہ ہے تبوک کا، بس وہاں تک گئے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا کے ہر گاؤں میں جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ پاک ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے عمر دیتے تھے، حضور کو موت نہ ملتی، اور قیامت تک کے لیے، جب قیامت تک کے نبی ہیں تو قیامت تک محنت کرو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور جو میدان ہے ساری دنیا ہے اور عمر ہے 23 سال ہے، تو یہ واضح بات ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کا ذمہ دار اس امت کو بنایا ہے، اور اس امت کا ہر فرد، مرد یا عورت، امیر یا غریب، عالم یا جاہل، وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ آسمانی باتوں کو سیکھے اور لوگوں کے پیچھے در در جائے، لوگوں کا ذہن بنائے اور لوگوں کو اندھیریوں سے نکالے اور اللہ کے سامنے کھڑا کرے۔ اور یہ والی بات ازل میں لکھی جا چکی ہے، یہ والی بات ازل میں لکھی جا چکی ہے، یعنی ازل سے اس امت کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ ابھی آپ نے آیت سنی 4 پارے کا 3 صفحہ کہ کنتم خیر امت، ازل سے فیصلہ ہے کہ امت محمدیہ یہ بہترین امت ہے، یہ ازل سے فیصلہ ہے، کیونکہ قرآن پاک ابھی کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کے رسول کے زمانے میں بنی ہوئی نہیں ہے، قرآن پاک تو ازلی کتاب ہے، وہ تو جیسے اللہ کی ابتدا نہیں ہے ایسے ہی قرآن کی ابتدا نہیں ہے، ازل، اور جیسے اللہ کی انتہا نہیں ہے ویسے ہی قرآن کی انتہا نہیں ہے۔ وجہ کہ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، تو جیسے اللہ قدیم ہے، ابتدا نہیں ہے، ایسے ہی قرآن قدیم ہے، قرآن کی ابتدا نہیں ہے۔ تو ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ بہتری کی صورت کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ ایمان تو سب سے پہلے ہے، یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ایمان سے بھی پہلے لائے۔ حالانکہ ایمان سب سے مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کے پیچھے مارے پھرنا، لوگوں کو آسمانی باتیں بتانا، یہ اتنا زبردست شعبہ ہے کہ ایمان سے بھی پہلے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے ازل سے اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ چیز، یعنی یہ والی بات، اس کو سیکھنا اور اپنے دل دماغ میں اس کو بٹھانا، اس کے لیے روزانہ سوچنا کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صرف میری 4 بیٹیاں، اس کی شادیاں ہو گئی، میں فارغ ہو گیا، میرے 5 بیٹے، ان کی شادیاں ہو گئی، میں فارغ ہو گیا، میرے کاروبار کا سیٹ اپ بنایا، میں نے گھر لیے، ساری سیٹنگ کر کے میں بوڑھا ہو گیا اور میں چلا گیا دنیا سے، کیوں؟ میری ساری چیزیں پوری ہو گئی۔ صرف اس کے لیے ہے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی باتیں لینا،
اپنے بڑوں سے لینا اور اللہ کی باتیں اپنے چھوٹوں میں دینا، اور چھوٹوں میں دینے پر کچھ بھی نہ چاہنا۔ اللہ کی باتیں لینا اخلاص کے ساتھ اور دینا، اس لین دین میں کچھ نہ چاہنا، اور اجر کس سے چاہنا؟ اللہ سے چاہنا۔ تو یہ چیز اللہ نے ہم بوڑھوں کے ذمے، جوانوں کے ذمے، عالموں کے ذمے، ڈاکٹروں کے ذمے، انجینئروں کے ذمے، وکلاء کے ذمے، پیسے والوں کے ذمے، غیر پیسے والوں کے ذمے، ہر آدمی کے ذمے ہے۔ آسمانی باتوں کو لو، اس کے لیے وقت فارغ کرو، یہ بھی کام ہے۔ اگر یہ فضول ہے تو اللہ کے رسول طائف میں پھر فضول گئے۔ اگر یہ فضول ہے تو 13 سال مکہ کی گلیوں میں فضول پھرے ہیں، بالکل نعوذ باللہ۔ اگر یہ فضول ہے تو کتنے جنگوں میں گئے ہیں اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تو پھر فضول گئے ہیں، فضول آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب ہمارے نبی کی کوئی نقل و حرکت فضول نہیں ہے تو واقعتاً اس کام کو کہ آسمانی باتوں کو لینا، آسمانی باتوں کو دینا، اس کے لیے وقت نکالنا، اور اللہ کا فضل ہے ایک بہت بڑا مجمع، ایک بہت بڑا علماء کرام کا مجمع، ایک بہت بڑا مدارس کی صورت میں وہ آسمانی باتوں کو لیتے ہیں، آسمانی باتوں کو دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع جنہوں نے سال 7 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے اندرون ملک بیرون ملک وہ اپنا سب کچھ اسی میں لگایا کہ جی یہی چیز آسمانی باتوں کو لیں اور آسمانی باتوں کو دیں۔ تو یہ ہمارے ذمے ہے۔ جیسے ہمارے نبی کو اللہ نے سب نبیوں کا بشیر اور نذیر بنایا، اسی طرح اس امت کو بھی سارے اقوام عالم کی ہدایت کے لیے بشیر اور نذیر بنایا۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یقین ہے، اور ہم نیت کریں گے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، اپنا وقت ہم اس پہ لگائیں گے، اور بغیر کسی سوچ کے، یہ آدمی کے جو جتنا سوچے گا وہ اتنا پیچھے ہٹے گا، وہ کہے گا یار ابھی ذرا مزید صبر کرو، تو جو جتنا سوچے گا وہ اتنا دھکے لگیں گے اس کو، اور جو کہے گا کہ بھئی بات سامنے آ گئی، مجھے تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اور جانا پڑے گا، اور اللہ کے دین کو لینا ہوگا اور لے کر کے دوسروں کو دینا ہوگا، تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کے بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور دوزخ سے بھی ڈرائے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے نبی وہ سب کے نبی ہیں اور قیامت تک کے سارے انسان اور جنات کے نبی ہیں۔ اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل بھی عطا فرمائے اور آگے پہنچانا بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔